ناظرین، جس شخصیت کے حوالے سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ان کا تعارف ایک مختصر ان کی سوانح عمری سے ایک خاکہ میں پیش کیا کرتا ہوں، تو مختصر سا خاکہ، اور یقیناً پھر ہم اپنے دونوں جو معروف سکولرز ہیں ان سے گفتگو ان کی شخصیت کے حوالے سے کریں گے۔ نام آپ کا جلال الدین، آپ کی ولادت سن 604 ہجری میں بلخ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت معروف صوفی بزرگ تھے، اور یقیناً جن کی تربیت کی وجہ سے آج مولانا روم کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ جب بہت کم عمر تھے تو کچھ سیاسی حالات اس طرح کے بلخ میں ہو گئے کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی، اور ہجرت کی آپ نے، اور اپنے والد گرامی کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور ترکی میں ایک شہر خونیہ میں آپ تشریف لے آئے۔ جب راستے میں دوران ہجرت آپ کا گزر نیشا پور سے ہوا تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے، ایک انتہائی معروف بزرگ، ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ کم عمر تھے، اور آپ پر جیسے ہی نظر پڑی آپ مسکرائے، اور والد گرامی سے آپ کے کہا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھنا، یہ بڑا ہو کر بہت نام روشن کرے گا اور بہت ستارے کی طرح، نیر تاباں کی طرح چمکے گا۔ آپ جو مثنوی مولانا روم، جو انتہائی شہرت کی حامل ہے، شہرہ آفاق آپ کی کتاب، جس میں کم و بیش 27,000 اشعار ہیں، اور یقیناً اسے ہر انداز سے دیکھا گیا، ہر زاویے سے دیکھا گیا، اور جو بہت بڑے بڑے ادیب اور دانشور اور شعراء ہوئے، انہوں نے اس کی حیثیت کو مانا ہے، جانا ہے، اور اس کا اعتراف بھی برملا طور پر کیا۔ سن 678 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے ترکی کے ایک شہر خونیہ میں، جہاں آپ نے سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہ تو وہ شخصیت، مولانا روم کی شخصیت کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے والد گرامی ہیں، ان کی شخصیت کے بھی ان پر اثرات جو ہمیں آج تک محسوس ہوتے ہیں ان کی شخصیت میں، وہ تربیت کس انداز کی رہی، کچھ اس حوالے سے ہم آغاز کرتے ہیں بات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابری صاحب، عارف رومی کی جو شخصیت ہے، ان کو آپ بچپن سے لے کر اور وصال تک آپ دیکھیں تو ان کا ہر دور ایک مثالی دور رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے گھر کی جو تربیت تھی اس کے ان پہ بڑے گہرے اثرات تھے۔ آپ کو ایک علمی ماحول ملا، ایک صوفیانہ ماحول ملا، ایک بزرگانہ سرپرستی ان کو جو حاصل ہوئی، وہ انتہائی شریعت اور طریقت کے ملاپ کے حوالے سے تھی۔ انہیں شریعت کے حوالے سے بھی تربیت دی گئی، طریقت کے حوالے سے بھی تربیت دی گئی، اور اسی کے اثرات سے کہ جس کو دیکھ کر حضرت شیخ فرید الدین عطار نے تاکید فرمائی کہ اس کا خیال رکھنا، کہ ایک نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی۔ صحیح۔ آپ جب آ جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں ترکی میں، اور پھر مثنوی کو، اور اس کو آگے ہم ڈسکس کریں گے، حضرت شمس تبریز سے جو ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک خاص تعلق، اور مولانا روم کی شخصیت پر اس تعلق کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ وہ تعلق کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کی سخت پاسداری کرتے تھے، خونیہ شریف میں فتاوے لکھتے تھے، تلازمہ کی تربیت کرتے تھے، ایک بہت بڑا سلسلہ تھا، خانوادہ تھا۔ دوسری جانب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک عارف باللہ شخصیت تھے، ان کا مجاہدہ، ان کی ریاضتیں اس سطح کی تھیں کہ پوری زندگی شمس پرندہ مشہور تھے وہ، اور مختلف مقامات پر سکونت اختیار کرتے، اور ریاضتوں مجاہدوں کا سلسلہ تھا۔ مختلف کتب میں، خاص طور پہ شمس الدین افلاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب رومی میں یہ واقعات درج ہیں کہ شمس تبریز نے ایک ایسا مرحلہ ان کی زندگی میں آیا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں استعانت اور مدد طلب کی کہ اپنے کسی دوست سے مجھے ملا۔ اچھا، کون؟ شمس تبریز، جو کہ پہلے ہی بہت بڑے مقام پر ہیں۔ دائرہ بشریت میں اللہ کے دوست سے ملنے کی طلب اور تڑپ ان کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، تو یہ خیال آیا، اللہ کی جانب سے اشارہ آیا کہ ہمارے دوست سے اگر ملنا ہے تو خونیہ جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست ہے۔ تو شمس
تبریز جو کہ شام دمشق میں رہتے تھے، سفر کرتے کرتے خونیہ پہنچے اور شکر فروشوں کی کے علاقے میں سرائے میں ایک حجرہ لے کر رہ گئے اور معلومات کی کہ یہاں کون سی ایسی شخصیت ہے جو بہت مشہور ہے جس کے بارے میں مجھے یہ اشارہ ملا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ اور تو کوئی زیادہ نہیں ہے، حضرت مولانا ہیں یہاں پہ جن کا پورے شہر میں غلغلہ ہے. تو انہوں نے پھر اس طرح سے شمس تبریز اور مولانا کی ملاقات ہوتی ہے جو اللہ کے دوست سے ملنے کے لیے. تو یہاں دوسری جانب جو شمس تبریز کے دل میں جو اللہ سے ملنے کا، اللہ کے دوست سے ملنے کا جو خیال تھا، وہ مولانا اس مقام و مرتبے پر تھے. اس کی بھی ایک میں ضرور تذکرہ کروں گا بیک گراؤنڈ ہے کہ حضرت مولانا کا تعلق خانوادہ ابابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. ٹھیک ہے، خانوادہ ابو بکر سے آپ کا تعلق ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا اور ایثار و قربانی کا جو پیمانہ متعین کیا، اس کا انعام ہے حضرت مولانا کی ذات میں جو اللہ کی جانب سے ان کے حصے میں آیا. واہ سبحان اللہ. عرفان الہی سے پہلے عرفان ذات جو ہمیں مولانا روم کے ہاں بہت زیادہ ملتا، اور یہ اس کی ایک راستہ کہہ لیجئے کہ اس کے بغیر یقیناً رب کا عرفان ممکن نہیں ہے. وہ خود سپردگی کے بغیر نظر نہیں آئے گا اور پیدا نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں ان کے ہاں یہ چیز بہت ملتی ہے. جی صابری صاحب، جو عارف رومی کا جو روحانی سفر کا جو آغاز ہے وہ ویسے تو حضرت شیخ فرید الدین عطار کے سے ملاقات سے ہی وہ شروع اس نگاہ سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن ان کو منزل پر جس چیز نے پہنچایا وہ میں سمجھتا ہوں وہ جو ملاقات تھی حضرت شاہ شمس تبریز سے، اور جس کا واقعہ عارف علامہ اقبال نے بھی بیان فرمایا کہ آپ نے ایک عرصہ درس و تدریس کا سلسلہ رہا عارف رومی کا. ابھی مولانا روم ہی تھے اور درس و تدریس کا سلسلہ تھا. تو ایک درویش آیا، بہت سادہ لباس میں تھے، اور انہوں نے اس ماحول کو جب دیکھا کہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں اور ایک مدرس ہیں، وہ انہوں نے تو نشانہ کر لیا تھا نا عارف رومی کو. اس وقت آپ کو وہ نشانے پہ تھے. تو آتے ہی انہوں نے ایک سوال کیا. انہوں نے فرمایا مولوی این چیست؟ تو اب انہوں نے سوچا یہ درویش ہے، اس کو اس کی تفصیل کیسے بتائی جا سکتی ہے کہ یہ کتاب اس فن کی ہے، یہ کتاب اس فن کی ہے، یہ کتاب اس فن کی ہے. اتنی تفصیل کیسے ایک درویش کو بتائی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے بڑا مختصر سا جواب دیا کہ درویش این سر ریست کہ تو نمی دانی. یہ اے درویش یہ وہ راز ہے جس کو تو نہیں جانتا. تو اتنے میں جب طلباء ادھر ادھر ہوئے تو آپ نے وہ کتابیں اٹھائیں اور اس میں حوض میں ڈال دی. وہ کلمی کتابیں تھیں، ظاہر ہے ان کا نقصان ہونے والا تھا. تو وہ ایک افراتفری پھیل گئی، کیونکہ عام طور پہ مولوی کا علم تو کتاب میں ہی ہوتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک فرق جو ہوتا ہے عام علماء، میں عام کا لفظ پہ ضرور میں وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ عام علماء میں اور صوفیاء میں یہ فرق ہوتا ہے کہ صوفی عام عالم جو ہے اس کے پاس علم الاوراق ہوتا ہے، جی ہاں، ورقوں کا علم ہوتا ہے، اور صوفی کے پاس علم الاذواق ہوتا ہے. وہ ذائقے اس کے پاس چکھ کے وہ بتاتا ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے تو ذائقے چکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ کتابیں حوض میں ڈال دی. تو طلباء میں جب افراتفری پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا یہ درویش کو پکڑو، اس نے کیا ہمارا نقصان کر دیا. تو آپ نے وہ کتابیں حوض سے نکالیں تو خشک کتابیں نکل آئیں. تو اس کو واقعہ کو تھوڑے سے پردے کے ساتھ علامہ اقبال نے بھی اپنی کتاب میں اس میں درج کیا ہے. تو پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک درویش نے کتابیں حوض میں ڈالی ہیں اور خشک کتابیں باہر نکال لی ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ درویش این چیست؟ تو آپ نے فرمایا مولوی این سر ریست کہ تو نمی دانی، یہ وہ راز ہے جس کو تو نہیں جانتا. تو وہیں سے آغاز ہوا. یہ ساری نگاہ کی کرشمہ سازی ہوتی ہے. وہ نگاہ کا فیض تھا کہ جس سے انہوں نے ان کے ایک انقلاب آیا، ایک تربیت آئی. جیسے عزیز حامد مدنی کا ایک شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ نے ضرور وہ سنا ہوا ہوگا کہ تیز ہوا کی چاپ سے تیرا بنوں میں لو اٹھی.